پھر وہی نہیں آتا کہ وہ اگر کوئی حکم بنا دے تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. وہ اپنے عقل سے بنا دے تو یہ بدعت ہے, بہت عظیم بدعت ہے کہ آپ ایک شخص اپنے دل سے کوئی حکم بنا رہا ہے, آپ اس پہ اتباع کریں. اتباع کرنا ہے صرف قرآن کی اور سنت کی, اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے. جناب السلام علیکم. جناب جی بھائی بات کریں. جی جناب کو بھی سنتا ہوں, اہل تشیع کو بھی سنتا ہوں. تو اہل سنت بات جو کریں اقرار کرتے ہیں, سورہ شورا کی ایک آیت ہے امرہم شورا بینہم, وہ اس سے استدلال کرتے ہیں خلافت جو ہے عوامی مشورے سے طے ہو گئی. آپ اس پہ ذرا تبصرہ کر دیں. وہ امرہم شورا بینہم یہ خلافت کے متعلق نہیں ہے, یہ ایک عام آیت ہے کہ مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں. امرہم شورا, شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا. شورا کا مطلب یہ مصدر ہے مشورہ کرنے کا. آپ کہتے ہیں مشورہ کرنا, اردو میں کہیں کہ مشورہ کرنا. مسلمانوں کا کام یہ ہے, وہ امرہم, مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم, ہم نہیں کہتے کہ مشورہ کرنا. امر خلافت مراد لیتے ہیں کہ امرہم کہ وہ اپنے خلافت. ٹھیک ہے, ایک حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ مطلب لیتے ہیں, یہ غلط ہے نا کہ آپ ایک بات عام ہے, وہ امرہم مسلمانوں کا کام ہے, مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس بات سے مراد خلافت ہے. ہم کہتے ہیں دلیل لے کے آؤ, وہ حدیث لے کے آؤ. ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے. اس سے مراد خلافت ہے. اگر مشورہ ہی لینا ہے تو ابو بکر نے عمر کو جو خلیفہ بنایا ہے پھر تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. وہ تو پھر تو بڑا فسق ہے کہ بغیر مشورے کے اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بنانے سے پہلے مشورہ کر لیا تھا, بھانپ لیا تھا کہ سب لوگوں نے منع کیا تھا, کوئی مشورہ نہیں کیا تھا. نامینیٹ کر دیا. نہیں, سب نے منع کیا تھا. روایات اس میں بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے کہا ابو بکر سے کہ عمر کو تم خلیفہ بنانے جا رہے ہو. یہ ایک شخص مشورہ تو نہیں کیا تھا, لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ کر رہا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ فظ غلیظ ہے, یہ نہایت سخت آدمی ہے اور یہ اس کے اخلاق بہت بہت کڑوا ہے, تو اس کو نہ بناؤ. اچھا کوئی آپ اہل سنت دو آدمی کے ساتھ یہ کوئی مشورہ, ایسا کوئی مجلس ہو کہ سب سے مشورہ کیا جائے, ایسی کوئی روایت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی آ رہی ہے, لیکن بھائی یہ عام مشورے کا حکم ہے, بس اس پہ مجھے کوئی روایت چاہیے. عام مشورے کا حکم ہے کہ آپ جو ہے نا آپ مشورہ کریں. یہ لیکن یہ امامت و خلافت کے متعلق یہ کوئی حدیث نہیں ہے. مشورہ مثلا آپ نے مکان خریدنا ہے, مشورہ کر لو اپنے بزرگوں سے. شادی کرنا ہے, مشورہ کر لو. گاڑی خریدنا ہے, مشورہ کر لو. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ خلیفہ بنانا ہے مشورے سے, یہ کوئی حدیث روایت. اب خلافت بنانا اس میں بہت کام ہوتا ہے, اس میں بہت ساری تفصیلات, اور مشورے سے کبھی لوگ اتفاق نہیں کرتے. یعنی کہاں ہے دنیا میں کہ سب لوگ مشورہ کریں اور مشورہ دیں اور سب کی رائے ایک رائے پہ مجتمع ہو. یہ کبھی ہوتا ہی نہیں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جتنی منہ اتنی باتیں, یہ اس سے اختلاف مزید بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اگر یہ سچ ہے تو سب سے بڑا اس کا جو مخالف ہے وہ خود ابو بکر ہے. اس کے بعد عمر نے مخالفت کی, صرف 6 اشخاص کو اس نے اس مجلس میں شامل کیا جس سے عثمان کی خلافت نکل آئی. باقی مسلمان نہیں تھے کیا؟ باقی مدینہ والے مسلمان نہیں تھے, سب مہاجرین انصار وہ صحابی نہیں تھے. ان سے مشورہ لینا حرام تھا کیا؟ صرف 6 آدمی کو ڈال دیا اس میں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد جو ہے نا وہ مشورہ کریں گے, سردار بڑے جو باقی اہل حل و عقد نہیں ہے, باقی بیوقوف تھے سب. باقی مدینہ والے بیوقوف تھے, صرف 6 ہی عقل مند تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس پہ کوئی روایت مل جائے کہ یہ عام آیت ہے, اس کے خلافت نہیں مراد, روایت مدلل ہو جائے گی بات. روایت مل جائے کہ ان لوگوں کے پاس اس حدیث بہت کم ہے آیات کے متعلق. پورے قرآن کے 6666 آیات ہیں, ان کے پاس 20 صفحے حدیث ہیں, اور وہ 20 صفحے میں نے پچھلے لیکچر میں دکھایا تھا, وہ اس میں ضعیف بھی ہے, موصل بھی ہے, مرسل بھی ہے, سب وہ 20 ہی ہے. آپ کہتے ہیں ایک آیت مثلا لا الہ الا اللہ ہے آیت, آپ کہتے ہیں کوئی حدیث لے کے آؤ کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ کے متعلق ہے, جب قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پہ وہ امرہم شورا بینہم, ان کا کام ہے کہ آپس میں مشورہ کرنا. یہ ایک عام بات ہے. امر کلام جملہ جو ہے امر, یہ عربی زبان میں اس سے زیادہ عام کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کے متعلق حدیث لے کے, حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹھیک ہو گیا. امر جس کا جمع ہے امور, اس کا مطلب ہے بات. اس کا ترجمہ اتنا مشکل ہے. یہ ایسا لفظ ہے امر,
لفظ امر اتنا مشکل لفظ ہے، اتنی عام بات ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جیسے لفظ شے ہے عربی زبان میں، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ چیز. شے سب کچھ چیز ہے نا، یہ ہاتھ بھی چیز ہے، یہ انگوٹھی بھی چیز ہے، سب کچھ چیز ہے. اسی طرح لفظ امر جس کا جمع ہے امور، مسلمان اپنے امور میں مشورے کرتے ہیں، مسلمان اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، یہ عام ہے. تو آپ کہتے ہیں حدیث لے کے آؤ. کہاں سے حدیث لے کے آئیں بھائی؟ السلام علیکم.